آج ہم غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر وہاں جو بھوک پھیل رہی ہے اور امداد پہنچانے میں جو مشکلات ہیں ان پر۔ ہمارے پاس نا BBC ہندی کی ایک رپورٹ ہے جس میں فری لانس صحافیوں سے ملی معلومات ہے اور مختلف فریقین کے دعوے بھی شامل ہیں۔ اس رپورٹ میں زمینی حقائق، کچھ خاندانوں کی کہانیاں، امدادی اداروں کے بیانات اور اسرائیلی حکام کا موقف، یہ سب کچھ ہے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ ان سب باتوں کی روشنی میں سمجھیں کہ غزہ کی صورتحال کتنی پیچیدہ ہے، خاص طور پر یہ کھانے کی کمی اور امداد کی تقسیم پر جو الگ الگ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ رپورٹ جو کہتی ہے اس کے مطابق تو غزہ میں حالات بہت ہی خراب ہیں۔ 20 لاکھ لوگ ہیں اور روزانہ صرف 28 ٹرک کھانے کا سامان لے کر پہنچ رہا ہے۔ صرف 28 ٹرک؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جی بالکل، اور آکسفیم، سیو دی چلڈرن جیسی 100 سے زیادہ ایجنسیاں ہیں، وہ سب کہہ رہی ہیں کہ بھئی غزہ میں تو بڑے پیمانے پر بھوک پھیل رہی ہے، لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے کو۔ رپورٹ میں رمل کے کلینک کی مثال بھی دی گئی ہے جہاں غذائی قلت کے شکار لوگوں، خاص طور پر بچوں کا علاج ہو رہا ہے، اور جو لوگوں کی اپنی کہانیاں ہیں وہ تو دل دہلا دیتی ہیں۔ ایک خاتون ہے نورا، ان کے شوہر جنگ میں مارے گئے، کوئی کمانے والا نہیں۔ اللہ رحم کرے۔ ان کی 20 مہینے کی بیٹی ہے عائشہ، اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ نورا بتا رہی تھی 4 دن میں 2 کلو وزن کم ہو گیا، وہ ہلنا جلنا بولنا بھی بند کر گئی ہے۔ صرف 20 مہینے کی بچی؟ جی، اور ماں کے پاس کچھ نہیں ہے کھلانے کو۔ لوگ سارا دن کھانے کا انتظار کرتے ہیں اور جب کچھ نہیں ملتا تو نمک ملا پانی پی لیتے ہیں۔ یہ تو انتہائی مایوس کن صورتحال ہے۔ تو یہ جو نورا اور عائشہ جیسی انفرادی کہانیاں ہیں، ان کے پیچھے صحت کا ایک بڑا بحران بھی تو پنپ رہا ہوگا نا۔ اس بھوک اور غذائی قلت کے طبی نتائج کیا نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو کہانیاں ہیں ان کا فوری اور وسیع اثر صحت کے شدید بحران کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، خاص طور پر دودھ پلانے والی مائیں۔ اب دیکھیں، جب ماؤں کو ہی پوری خوراک نہیں مل رہی تو وہ بچوں کو دودھ کیسے پلائیں گی؟ صحیح۔ اس کا سیدھا اثر 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں پر پڑ رہا ہے جو پوری طرح ماں کے دودھ پر ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ تو شدید خطرے میں ہے۔ ڈاکٹرز تو صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کھانا ہی نہیں ہے تو دوا کس کام کی؟ اموات بڑھنے کا حقیقی خدشہ ہے۔ اور یہیں آ کر یہ امدادی سامان والا معاملہ بہت الجھ جاتا ہے۔ ایک طرف تو امدادی ایجنسیاں الزام لگا رہی ہیں کہ اسرائیل غزہ میں کھانا تقسیم ہی نہیں کرنے دے رہا، دوسری طرف اسرائیل ہے جو مانتا ہے کہ غزہ میں جو چیزیں جا رہی ہیں ان پر اس کا کنٹرول ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ امداد کم ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن وہ قحط یا بھوک کی صورتحال سے بالکل انکار کرتا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ غذائی قلت سے اموات کی خبریں حماس کا پروپیگنڈا ہیں۔ یعنی وہ ذمہ داری قبول نہیں کر رہے۔ بالکل، اور وہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کام کر رہے ہیں اور امداد پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ تو بالکل متضاد باتیں ہیں۔ رپورٹ سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے زمین پر؟ دیکھیں، رپورٹ یہ دونوں متضاد دعوے پیش تو کرتی ہے، لیکن حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ صورتحال بہت ہی پیچیدہ اور خطرناک ہے۔ تقسیم کا جو نظام ہے نا، وہ خود ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے تو ایک نئے فوڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو، جو مبینہ طور پر مدد کے لیے بنایا گیا تھا، موت کا جال کہہ دیا ہے۔ موت کا جال؟ جی، ورلڈ فوڈ پروگرام کہتا ہے کہ ہر 3 میں سے ایک شخص کئی دن سے بھوکا ہے۔ اب اس پر اسرائیلی حکام الٹا اقوام متحدہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ امداد پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ انہوں نے ڈرون فوٹیج بھی جاری کی ہے ثبوت کے طور پر۔ اچھا، جبکہ اقوام متحدہ کا جواب یہ ہے کہ انہیں اسرائیلی فوج کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں مل رہی کہ ان کی ٹیموں اور ضرورت مندوں پر گولی نہیں چلائی جائے گی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے اسرائیل نے جو پابندیاں لگائی تھیں وہ بھی اس سارے مسئلے کی ذمہ دار ہیں۔ اور پھر اسرائیل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ غزہ میں 950 ٹرک بھرنے کا سامان پڑا ہے، لیکن ایجنسیاں اسے اٹھا نہیں رہیں۔ الزام در الزام چل رہا ہے۔ یعنی امداد موجود بھی ہے لیکن پہنچ نہیں پا رہی یا پہنچانے نہیں دی جا رہی۔ اور جو تازہ صورتحال ہے وہ بھی کچھ اچھی نہیں۔ رپورٹ میں غزہ شہر کے ایک بازار کا ذکر ہے، وہاں بہت کم سٹال لگے ہیں۔ دکانداروں کو سامان لانے میں شدید مشکل پیش آ رہی ہے۔ آٹا، سبزیاں، دوسری بنیادی چیزیں یا تو ہیں ہی نہیں یا پھر اتنی مہنگی ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ ظاہر ہے
جب سپلائی نہیں ہوگی تو قیمتیں تو بڑھیں گی۔ اسی دوران غزہ میں حماس کی وزارت صحت کا دعویٰ ہے کہ صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں 10 لوگ غذائی قلت سے مر گئے ہیں، اور یہ سب کچھ اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے کے بعد شروع ہونے والے اسرائیلی آپریشن اور ناکہ بندی کے پس منظر میں ہو رہا ہے۔ اس جنگ کو بھی اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، غزہ میں بھوک ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ زمینی رپورٹس اور لوگوں کی کہانیاں اس کی گواہی دے رہی ہیں، لیکن جو امداد کی مقدار ہے، اس کی رسائی، اس کی تقسیم، اس پر گہرے اختلافات ہیں، الزامات ہیں، جس نے صورتحال کو اور زیادہ گمبھیر بنا دیا ہے۔ اسرائیل اور بین الاقوامی تنظیمیں سب ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہاں ایک بنیادی اور بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امداد بظاہر موجود تو ہو، لیکن اس تک محفوظ طریقے سے پہنچنا، اسے تقسیم کرنا جان لیوا خطرات کے بغیر ممکن ہی نہ ہو، تو اس خطرناک تعطل کی ذمہ داری آخر کس پر آتی ہے؟ اور اس سے بھی اہم یہ کہ اس بند گلی سے فوری نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے تاکہ مزید انسانی جانیں ضائع